مسلمان کے لیے تو اسی طرح رشوت لینا بھی تو مسلمان کے لیے حرام ہے. جس طرح ہم کسی حرام جانور کا گوشت نہیں کھاتے تو کیوں نہیں کھاتے کہ ہمیں علم ہے یہ حرام ہے, اسی طرح یہ رشوت لینا بھی تو ہمارے لیے حرام ہے. تو رشوت لینا جب ہمارے لیے حرام ہے تو جس طرح ہم حرام جانور کے گوشت سے محفوظ رہتے ہیں تو مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ حرام آمدنی سے بھی محفوظ رہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا, ایسا حرام نہ خود کھاتے ہیں نہ ہم یہ حرام کسی کو کھلایا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے اور اس کو بھیجنے والے بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس بستی میں جس علاقے میں موجود ہیں وہاں پر بھی ہے بھی تنہا, باقی سارے یہودی ہیں, صرف ایک مسلمان ہے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ جس کا نام, اس کے سامنے رشوت پیش کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑا خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ تم یہودی ہو, بڑے شریر ہو, بڑے خبیث قسم کے لوگ ہو, کہ تم نے یہ جان لیا کہ میں مسلمان ہوں اور حرام کو قبول کروں گا, میں کسی بھی صورت میں اس حرام کو قبول نہیں کروں گا جو میرے محبوب نے تمہارے اوپر جزیہ ٹیکس لازم کیا ہے, اس میں ایک لمحے کی بھی تخفیف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, ایک لمحے کے لیے بھی کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, جتنا بنتا ہے میں وہی لوں گا. اگر چاہتے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ آج کی حکومت کے لحاظ سے, آج کے اداروں کے لحاظ سے کہتے میں تحفہ لے رہا ہوں, لیکن نہیں, جب تحفہ کسی اسلامی انداز کے مطابق آ رہا ہو وہ تحفہ لینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا. آج ہمارا ملک اور ہمارا نظام جس کا جس ادارے سے واسطہ پڑا ہے اسے علم ہے کہ ہمارے ادارے میں کس انداز سے یہ رشوت کا بازار گرم ہے, اور رشوت کا عروج اسلام میں نہیں تھا, مسلمانوں میں نہیں تھا, یہ رشوت کا انداز یہودیوں میں تھا. تو اسلام ہم تیرے ہیں, تو اسلام کو ہم ماننے والے ہیں, تو اسلام کو ہم نے گھروں سے نکال دیا, اسلام کو ہم نے بازاروں سے نکال دیا, اسلام کو ہم نے عدالتوں سے نکال دیا, اور حرام کو اس طرح اسلام میں داخل کر دیا. اتنی حلال کی قدر و قیمت نہیں ہے جتنا ہم اسلام میں اس حرام کو ترجیح دے رہے. گھروں میں ہمارے اسلام نہیں ہے, بازاروں میں ہمارے اسلام نہیں ہے, عدالتوں میں ہمارا اسلام نہیں ہے, کسی حکومتی نمائندہ جو بھی ہے ادارے ہیں ان اداروں میں اسلام نہیں ہے. ہم نے اسلام کو ایسے باہر نکال دیا جس طرح ایک پرانے کپڑے کو ہم گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں, اسی طرح آج ہم نے اسلام کے ساتھ بھی یہی ظلم رکھا ہوا ہے. گھروں کے اندر اگر تہذیب ہے تو یورپی تہذیب کو رکھا ہے, ماڈرن بن رہے ہیں. بازاروں کے اندر تہذیب ہے, انداز ہے, لین دین کا انداز ہے, تو وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں. کاروبار کرتے ہیں تو بھی اسلام کے مطابق نہیں. عدالتیں ہیں, عدل و انصاف کرتی ہیں تو بھی اسلام کے مطابق نہیں کرتی. اور آج دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اسلام سے ہم غیر ہو جائیں, اسلام سے ہم اجنبی ہو جائیں, اور ہم اپنی مرضی کے مطابق جس تہذیب کو لینا چاہیں وہ ہم لیتے رہیں. آج کسی بھیڑ میں چلے جائیں تو مسلمان کا پوچھنا پڑتا ہے, کسی یہودی سے نہیں پوچھتے اس کی صلیب نظر آ رہی ہوتی, کسی ہندو سے یہ نہیں پوچھتے تم کون ہے اس کا ٹکا نظر آ رہا ہوتا ہے, کسی عیسائی سے نہیں پوچھتے کہ تم کون ہے اس کی پٹکڑی نظر آ رہی ہوتی ہے. کہ ہر دین والے, ہر مذہب والوں نے اپنی نشانیوں کو قائم رکھا, ایک مسلمان والے ہیں جو اپنے اسلام کو چھوڑ کر بیٹھے. ان سے پوچھنا پڑتا ہے بھائی تم مسلمان ہے یا کون ہے؟ نہ چہرے سے مسلمان نظر آتے ہیں, نہ لباس سے مسلمان نظر آتے ہیں, نہ کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں, نہ چلتے پھرتے مسلمان نظر آتے ہیں. تو ہم نے کلمہ صرف برکت کے لیے پڑھا ہے, اسلام کو اپنے اندر نافذ کرنے کے لیے نہیں پڑھا. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.